السلام علیکم مناج، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا مناج، میں نے کہا آپ کے شو میں ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں. آئی ہوپ سو کہ لسنرز اس سے بور نہیں ہوں گے. اچھا، ایسا ہے کہ لاہور کے حوالے سے یہ سٹوری ہے، بیکاز میں لاہور میں ہی رہتا ہوں، لاہور سے ہوں، تو یہاں کے حوالے سے آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں. سین کچھ ایسا ہے کہ میرا ایک بہت کلوز فرینڈ ہے، ہی از آلسو فرام لاہور، ہم دونوں یہیں سے ہی ہیں. تو اس نے مجھ سے تو مطلب یہ تھوڑا سا شیئر کیا تھا، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا ہوں یہاں پہ. اچھا، وہ میرا دوست ایسا ہے کہ وہ وارڈ سٹی سے ہے، مطلب وہ اندرون لاہور سے ہے، اور جو مطلب پرانا لاہور کا سارا ایریا وہاں سے. اچھا، تو اس نے مجھ سے شیئر کیا تھا کہ ان کا جو گھر ہے نا، جو ان کا آبائی گھر تھا، وہ اصل میں مطلب وہی وارلڈ سٹی میں ہی ہے. اور وہ لوگ جو ہیں وہ مطلب عرصے سے وہاں رہ رہے ہیں. آفٹر پارٹیشن ان کے جو گرینڈ پیرنٹس تھے، مطلب گرینڈ پیرنٹس، وہ سب وہیں آئے، اور ان لوگوں نے وہیں پہ آ کے مطلب اپنا گزر بسر شروع کیا پاکستان آنے کے بعد. اور ان کو مطلب جو علاقہ ملا یا جو پورا ایریا ملا، وہ اصل میں ہندوؤں کی ہی آبادی تھی. لاہور میں آپ کو ایسی کئی جگہیں ملیں گی جہاں پہ آپ کو موسٹلی ہندو کمیونٹی کے پرانے گھر، ان کے سائن، ان کی ایسی چیزیں دکھائی دیں گی. لیکن ہندو پاپولیشن بہرحال لاہور میں اتنی نہیں ہے، کم ہے اس لحاظ سے. اب نہیں ہے، پہلے تو مطلب تھی جب پارٹیشن نہیں ہوئی تھی. خیر، ایسا ہے کہ اس نے مجھ سے تھوڑا سا شیئر کیا تھا کہ جس گھر میں وہ لوگ رہتے تھے نا، اس گھر میں اب تو وہ خیر وہاں سے موو کر چکے ہیں. وہ ان کے گرینڈ پیرنٹس کا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، گھر تھا، اور وہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے تھے. تو ان کی ڈیتھ کے بعد گرینڈ پیرنٹس وہ لوگ بھی وہاں سے موو کر چکے ہیں. اب تو وہ اسلام آباد ہوتا ہے. تو بتاتا ہوں آپ کو، خیر اسی کا ہی ہے. اس نے بتایا تھا کہ ان کا جو گھر ہے جہاں پہ مطلب وہ لوگ رہتے تھے، اس گھر کے مشرقی حصے کی طرف، یعنی جو حصہ ان کے گھر کے ایسٹ سائڈ کو لگتا تھا، مطلب ایک پوری وہ سائڈ تھی. اس نے بتایا کہ وہ پوری سائڈ اصل میں نا ایک مندر کے انڈر آتی تھی. لاہور میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایسا سین ہے کہ کچھ مندر بھی موجود ہیں، لیکن موسٹلی وہ بند ہو چکے ہیں. تو اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں گے، آپ کو کئی ایسے مندر ملیں گے، اور کچھ ایسے مندر ہیں جن کا تو نام بھی کسی کو معلوم نہیں ہے. تو سمجھیں کہ یہ انہی میں سے کوئی ایک مندر تھا، جس سے اس نے مطلب بتایا کہ یار اس کا تو نام کا بھی نہیں پتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ پرانا کوئی مطلب شیو کا مندر تھا جو کہ موجود تھا. خیر، ہوتا ایسا ہے کہ وہ مندر نا اصل میں بہت ہانٹیڈ، بڑا افیکٹڈ تھا، اس طرح سے کہ وہ کئی سالوں سے، کئی عرصے سے مطلب وہ بند تھا. یہاں تک کہ وہاں پر چوہے، چھپکلیاں اور اس طرح کے مطلب بڑے بڑے سے خوفناک قسم کے عجیب سے جانور بھی دکھائی دیتے رہتے تھے. پرانی جگہ تھی، پرانی جگہ پہ مطلب بنا ہوا تھا سارا. تو ہی سیڈ ٹو می کہ یار وہ بہت اسکیری تھا، اور مطلب بڑا عجیب سا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ یار ہم لوگ نا اس کے قریب پیچھے کی طرف گراؤنڈ بھی تھا، کہتا وہاں پہ ہم لوگ اکثر کھیلا کرتے تھے، لیکن اس حصے میں ہم بھی نہیں جاتے تھے. تو اس نے بتایا کہ ان کو پھر وہاں پہ نا وہ مطلب کہتا کہ میں بہت مطلب چھوٹا نہیں تھا، اتنا تھا کہ مجھے کچھ چیزیں یاد تھیں. اس نے بتایا کہ ہمیں تب ہماری دادوں نے اسٹوری سنائی تھی، اور اس وقت یہ مطلب تھوڑا سا مشہور بھی تھا یہ قصہ. اس نے کہا کہ کچھ ٹائم پہلے ایسا ہوا تھا کہ مندر میں نا کسی کھدائی کے دوران یا کوئی پتہ نہیں کنسٹرکشن ورک چل رہا تھا وہاں پہ. تو مندر کی جو 7 دیوار تھی، اس دیوار کے پاس سے ایک مورتی نکلی تھی جو کہ الٹی پڑی ہوئی تھی وہاں پہ، زمین کے نیچے دسی ہوئی تھی، اور الٹی تھی، سیدھی نہیں تھی. تو وہاں پہ لوگوں نے خیر اس کو نکالا، وہی جو مطلب وہاں پہ لوگ تھے انہوں نے نکالا اس کو. اور
اس کو مطلب انہوں نے سائڈ پہ رکھا. وہاں پہ لوگوں کا خیال تھا کہ یار یہاں پہ کوئی سونا وونا اور کوئی ایسی چیز وغیرہ جو ہے نا وہ گڑی ہو سکتی ہے, رکھی ہو سکتی ہے, یعنی یہاں پر ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ نا لیکن لوگوں کی ہمت نہیں تھی کہ خیر وہ اتنا اس کو کھودیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرانے وقتوں کے لوگوں کا بھی بہرحال کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ یار یہاں پہ پتہ نہیں ان لوگوں نے اگر کوئی چیز رکھی بھی ہوگی تو وہ قرض ہو سکتی ہے, کوئی بھی ایسی چیزیں جو بھی آپ مطلب اس کے متعلق خیال کر لیں یا ان کی جو بھی تھنکنگ ہوگی. اس وقت میں نا کچھ لوگوں نے خیر یہ کیا کہ ایک گروپ تھا جس نے رات میں یہ سوچا تھا کہ مطلب ہم لوگ اس کو کھودیں گے اور یہاں سے نا مطلب اس کا پورا جائزہ لیں گے. اور انہیں پوری امید تھی کہ یہاں سے ہمیں سونا مل سکتا ہے, کیونکہ لاہور میں کئی ایسے پرانی حویلیاں اور گھر موجود ہیں جہاں پہ ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ وہاں سے نکلی سونے کی کوئی بھی چیزیں ایسے. تو خیر اسی تلاش میں وہ بھی گئے. اچھا وہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور اس نے بتایا کہ مطلب ان لوگوں نے اس کو سارے کو کھودا. تو اس نے کہا کہ یار سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ ان کے کسی نے پاؤں پکڑ لیے, یعنی جگڑ لیے. اور اس نے کہا کہ مطلب اس نے جو سنا اپنے بڑوں سے بھی, اس نے بتایا کہ ان کے پاؤں جب جکڑے ایون کہ وہ لوگ شور کر رہے تھے, وہ بول رہے تھے, لیکن ان کی آواز کوئی نہ سن رہا تھا نہ کسی کو پتہ لگ رہا تھا. تو وہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے نا بالکل جب وہ ہیلپ لیس ہو گئے نا تو مطلب وہ ایسے بیٹھے ہوئے خاموشی کے ساتھ مطلب وہ, اور اتنی دیر میں ان کی نظر پڑتی ہے بالکل سامنے کی طرف جو کہ مطلب مندر کے بیک سائڈ کی طرف, جو کہ پورا وہ ایک گولائی میں بنا ہوا تھا اور اوپر سے ٹرائنگولر شیپ تھا. تو وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ وہ جب دیکھتے ہیں تو ان کو ایک لمبے قد کا, بہت لمبے قد کا ایک ہیولا سا, یا آپ لگا لیں کہ ایک آدمی کی طرح کوئی مطلب بندہ دکھائی دیتا ہے جس کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں جو کہ ریڈش سے کلر کی ہیں, یا آپ لگا لیں کہ کافی پرپلش ریڈ کلر کی ہیں جو کہ اس کے چہرے کو مزید جی خوفناک سا بنا رہی ہیں. وہ بتایا انہوں نے یہ کہ وہ بہت لمبے قد کا آدمی تھا جو کہ جھکا ہوا تھا, اتنا لمبا تھا کہ وہ مندر بہت لمبا تھا, اونچا. تو وہ بتاتا ہے کہ وہ جیسے جھکا ہوا تھا. اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ وہاں سے چیختے رہے, آخر وہ وہاں سے پتہ نہیں انہوں نے کچھ پڑھا, کوئی اللہ کا نام لے کے وہ وہاں سے نکلیں, بھاگیں, باہر آئیں. تو وہ کہتا ہے کہ پاگلوں کی طرح بس وہ بھاگتے گئے. اچھا جب وہ بھاگنے لگے نا باہر کی طرف آئیں تو کہتا اندر سے وہ کہہ رہا آواز آئی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بس ایک نے پیچھے دیکھا ایسے, تو پیچھے مندر میں بالکل جل رہا تھا, یعنی مندر میں آگ لگ گئی. اور جب آگ لگی تو وہ ہیولا سا جو تھا وہ ان کو روشن دان سے کھڑکی کی طرف سے ان کو دیکھ رہا ہے. وہ بھاگتا گئے, یعنی وہ سب بھاگے ہیں. اور صبح میں انہوں نے یہ اوور آل بات آگے ڈسکس کی, انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا بھائی یہ سب ہوا ہے اور ہم لوگ اسی طرح سے وہاں سے بھاگ گئے ہیں, یہ جگہ بڑی عجیب ہے, یہ کیا. انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھنا چاہا کہ اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیں گے کیا ہے. وہ لوگ تو بیمار تھے, ان کی تو مطلب حالتیں کافی خراب ہو چکی تھی. لیکن وہاں پہ لوگوں نے اس بات سے پھر مطلب انہوں نے بولا, انہوں نے کہا کہ یار یہ جگہ تو مطلب سمجھے کہ ممنوع ہے, یہاں تو جانا ہی منع ہے, اور آپ لوگوں نے یہاں پہ جانے کی مطلب کیوں اس طرح سے کوشش کی. پہلی بات تو یہ, اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو آگ لگنے کی بات کی ہے وہ تو 100% درست ہے, کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سے اکثر اوقات یہ بات سننے کو ملی ہے کہ رات کے وقت نا یہاں پہ آگ لگی ہوئی دکھائی دیتی ہے, مطلب یہ جل رہا ہوتا ہے. اس کی موسٹلی جو آرچیز بنی ہوئی ان میں آگ لگی ہوتی ہے, اور جو اس کا سب سے ٹاپ بلڈنگ کا حصہ ہے وہ بھی جلتا ہے. تو اسی وجہ سے لوگ وہاں نہیں جاتے ہیں, کیونکہ اکثر ایسے ہوا ہے کہ کچھ لوگ اندر کی طرف گئے, جو کافی پرانا یہ جو اس کے بارے میں قصہ ہے جو آپ نے, میں نے جب اس نے مجھے بتایا تھا پھر میں نے تھوڑی ریسرچ خود بھی کی تھی, تو یہی پتہ لگا تھا کہ جو یہ پہلے پرانے وقتوں میں نا یہاں سے باقاعدہ لوگ غائب بھی ہوئے تھے, کیونکہ یہ جگہ اتنی اچھی نہیں تھی. یہ مندر پارٹیشن سے پہلے ہی بند ہو چکا تھا, یعنی یہ بہت بسیدہ ہے, یہ اصل میں گھر میں ہی بنا ہوا تھا جو کہ بالکل بالکنی سے گزر کے اور آگے کی طرف آتا تھا. وہ بعد میں جب لوگ گھر بناتے گئے تو وہ اسے ختم ہوتے رہے, لیکن یہ درمیان میں گھر گیا اور یہ بہت بہت خستہ حال ہے. اب تو یہ ختم ہو چکا ہے نا, تقریباً ڈیمالش ہی ہو چکا ہے. لیکن اس کے آس پاس کے جو درخت ہیں, کہا جاتا تھا کہ اس کے پیچھے کی طرف تالاب تھا جہاں پہ کنواں بھی بنا ہوا تھا, جس کے قریب سائڈ پہ وہ کنواں بھی ختم ہو چکا ہے, تالاب سوکھ چکا ہے, کوڑے کا ڈھیر وہاں پہ موجود ہے, کچھ حصہ زمین لوگوں نے ہتھیال لی ہوئی ہے. تو
کہنے کی بات یہ کہ یعنی یہ جگہ ہانٹیڈ تھی، اور کہا یہی جاتا تھا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے قد کا، لمبے قد کا ایک آدمی ہے جو کہ اس کی حفاظت کرتا ہے، یا اس کی مطلب دیکھ بھال کرتا ہے، یا اس میں رہتا ہے، لیکن وہ ہے ایک میل ہے، اور جو بہت لمبے قد کا ہے اور بہت عجیب سی اس کی شکل ہے۔ اور وہی چیز اس نے بھی بتائی کہ یار انہوں نے یہی دیکھا۔ اور اس کے بعد سے پھر یہ تھا کہ وہاں پہ علاقہ مکینوں نے بڑی کیئر کرنا شروع کی کہ اس جگہ پہ نہ ہی جایا جائے۔ اس کے بعد سے واقعات کافی عجیب طرح سے ہونے لگے تھے کہ لوگوں کی چھتوں پر سے آوازیں آتی تھیں رات کو، چلنے کی آوازوں کی کلیئر، مطلب بڑی واضح آوازیں تھیں، اور جیسے آپ کسی کو چھیڑ دیں یا تنگ کر دیں۔ خیر وہ مورتی کے بارے میں پھر یہی کہا جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ اس میں دبا دیا گیا تھا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ مورتی شاید کسی نہ کس طرح سارے قدیمہ تک پہنچ گئی تھی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں، اور وہ پھر شاید انہوں نے اس کو اپنے طریقے سے رکھا، اور پھر شاید یہ زیادہ مطلب اتھینٹک لگتا ہے کہ ان کے پاس چلی گئی تھی، تو پھر انہوں نے ہی اس کو کہیں نہ کہیں پہ کسی میوزیم میں رکھوا دیا ہوگا۔ لیکن یہی ہے کہ وہاں پہ واپس رکھنے والی بات کافی حد تک ٹھیک نہیں ہے، مطلب اس کے متعلق شیورٹی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ مندر اوور آل بڑا افیکٹڈ ہے۔ لاہور میں ایسی کئی جگہ ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، مطلب کئی ایسی جگہ موجود ہے جہاں پہ مندر بند کر دیے گئے ہیں، یعنی اب وہ اوپن نہیں ہے۔ تو خیر یہ تھی ایک سٹوری، لیکن ایک بات میں اس میں بتاتا چلوں آپ کو کہ تھوڑا سا ایکسپیرینس میں نے خود بھی کیا تھا کافی ٹائم پہلے، جب میں اس کے ساتھ مطلب دیکھی تھی ایک نظر اس کو، مندر کو، اور ایسے مطلب دور سے دیکھا تھا۔ وہ بہت مسٹیریس ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کی ٹاپ سے درخت نکلا ہوا ہے، مطلب اب تو خیر نہیں ہے، اس وقت تھا اور وہ اس کے پورے حصے میں پھیلا ہوا تھا، مطلب کہ اس کی انٹرس کے باہر ہر طرف سے درخت لٹک رہا تھا، اور مطلب یہ تھا کہ مکمل طور پہ نا اس نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ اور یہ بات تو طے تھی کہ وہ بہت ہانٹیڈ ہے وہ جگہ، اس کو میں نے خود بھی فیل کیا تھا کہ آپ اس میں دن میں بھی جاتے تھے نا تو اس کے قریب ڈارکنیس تھی، اور مطلب لاہور ہے ہی اتنا پرانا، تو اور پھر ہندوازم سے لاہور کا بیک اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو تب بھی کافی لنک رہا ہے۔ تو بس یہی تھا کہ میں نے پرسنلی بھی جب دیکھا تھا، اور پھر آگ لگنے والی بات کی بھی میں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں جب خود بھی وہاں پہ اس کے مطلب کچھ اور لوگوں سے بھی اس کے پوچھا، کیونکہ ہمارے اچھی سلام دعا دوستی ہے، اور اس کے گھر والوں کو میں جانتا ہوں، اس کی ہم لوگوں کے آپس میں دوستی اس طرح سے ہے، تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ یہ بڑا افیکٹڈ ہے یہاں پہ۔ اس کی آگ لگنے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اندر سے دیکھو اس کی دیواریں بلیک ہیں، اور وہ یہی ہوا، ہم ان کے ساتھ، اس کے چاچو کے ساتھ گئے تھے، اور دور سے کھڑے ہم دیکھ رہے تھے، اور واقعی اٹ واز بلیک۔ تو بس میں نے سوچا آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تھینک یو مناج۔